عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آپ سب کو گلستان اردو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ متشابہ الفاظ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم متشابہ الفاظ کی تعریف اور کچھ متشابہ الفاظ بذریعہ امثلہ پیش کریں گے۔ تو متشابہ الفاظ بعض الفاظ کے حروف یا حرکات میں معمولی سا فرق ہونے کے باوجود ان کی آوازیں تقریباً یکساں ہوتی ہیں۔ مثلاً صدا صاد کے ساتھ اور صدا سین کے ساتھ، اسرار اور اسرار سین کے ساتھ اور اسرار صاد کے ساتھ، عبد اور عبد وغیرہ، عبد الف کے ساتھ اور عبد عین کے ساتھ۔ تو اس قسم کے الفاظ کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے، یعنی الفاظ کے حروف یا حرکات میں معمولی سا فرق ہونے کے باوجود ان کی آوازیں تقریباً یکساں ہو تو اس قسم کے الفاظ کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ الفاظ جن کی آوازیں تقریباً یکساں اور معنی مختلف ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس آب ایک لفظ ہے، آب، اس کا معنی پانی ہے، اور دوسرے معنی اس کے چمک اور صفائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آگ کو اگر ہم مذکر پانی اگر اس کے معنی لیں تو یہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہوگا، اور اگر ہم اس کو چمک اور صفائی کے معنی میں لیں تو یہ مؤنث ہوگا جنس کے اعتبار سے۔ اگلا لفظ ہمارے پاس قلم ہے۔ قلم یہ لکھنے کا آلہ ہے اور یہ مذکر استعمال ہوگا اور بطور جنس۔ اور اگر ہم اس کے معنی کریں پودے کی شاخ تراشی، پودے کی شاخ کاٹ کے جس طرح قلم لگائے جاتے ہیں، گلاب کے شاخ کاٹ کے قلم لگایا جاتا ہے، یا پھلدار درختوں کو کاٹ کے ان کی شاخیں کاٹ کے جو نیا پودا لگایا جاتا ہے ان کو بھی قلم کہتے ہیں۔ اگر ہم بطور اس کے معنی پودے کی شاخ لیں تو یہ جنس کے اعتبار سے مؤنث ہوگا۔ اور کان ہے، کان یہ اگر ہم اس کے معنی عضو لیں، انسانی اعضاء میں سے کوئی بھی عضو نہیں، یعنی کان ایک مخصوص قسم کا ایک عضو ہے۔ اگر ہم اس کو انسانی جسم کا عضو ایک کان لے لیں تو یہ پھر اگر جنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مذکر ہوگا۔ اور اگر ہم اس کو معدنیات جدھر سے سونا نکلتا ہے، ہیرا نکلتا ہے، نمک کی کان اور سونے کی کان وغیرہ وغیرہ کے معنی میں اگر ہم استعمال کریں تو پھر یہ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پاس چاہ ہے، چاہ کے معنی ہے کنواں۔ یہ اگر چاہ کے معنی کنواں لیں تو یہ جنس کے اعتبار سے مؤنث ہوگا۔ اور اگر چاہ کے معنی ہم وہ لیں، کیا کہتے ہیں، چاہت کو بھی کہا جاتا ہے، محبت کو بھی کہیں گے، پیار کو بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ مہر ہے۔ مہر کے معنی سورج، جنس کے اعتبار سے مذکر، اور اگر ہم محبت کے معنی میں لیں تو یہ مؤنث ہوگا۔ اور اسی طرح تکرار کا لفظ ہمارے پاس ہے، لفظ کا اعادہ، یہ بجنس مذکر، اور اگر ہم اس کو بحث اور جھگڑے کے معنی میں لیں تو یہ مؤنث ہوگا۔ گزر، یہ گزرنا مذکر ہے، اور اسی طرح اس کو اگر ہم گزر اوقات لے لیں تو یہ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ ہمارے پاس مثالیں، لگن اگر ہم برتن کے معنی میں لیں تو یہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوگا۔ اگر ہم اس کو لگاؤ، محبت یا شوق کے معنی میں لیں تو یہ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح مد ہے، دریا کا چڑھاؤ، یہ مذکر ہے، اور یہ پھر حساب کا صیغہ اگر ہم استعمال کریں معنی تو یہ مؤنث ہوگا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس گلستان ہے۔ گلستان کے معنی اگر ہم باغ کے لیں تو یہ مذکر ہیں۔ اگر یہ سعدی کی کتاب مشہور
شاعر شیخ سعدی کی کتاب اگر ہم معنی میں لیں تو یہ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح عرض ہے، عرض کے معنی چوڑائی کے ہیں، یہ جنس کے اعتبار سے مذکر استعمال ہوگا، اور اگر عرض کو التماس کے معنی میں لیں تو یہ مؤنث ہوگا۔ آہنگ ہے، آہنگ کے معنی ہے ارادہ، اگر ہم ارادہ کے معنی میں لیں تو یہ مذکر ہوگا، اور اگر ہم اس کو آواز کے معنی میں لیں تو یہ مؤنث ہوگا۔ تال ہمارے پاس ایک لفظ ہے، تال سے تالاب اگر معنی ہم لیں تو یہ مذکر جنس کے اعتبار سے، اور اگر وزن کے معنی میں لیں تو یہ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح ایک لفظ ہمارے پاس بار ہے، بار کے معنی اگر ہم بوجھ لیں تو یہ مذکر ہوگا، اور اگر بار کے معنی اگر دفعہ اور باری کا لے لیں تو یہ مؤنث استعمال ہوگا۔ عزیز طلبہ، چینل میں رہیے اور اسی طرح دیگر دوسرے ویڈیوز سے استفادہ کریے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔